السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امہات المومنین کے اس حلقے میں جہاں ہم بات کرتے ہیں اپنی ماؤں کی سیرت کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے اماں حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ دردمندی بہت زیادہ، بردباری بہت زیادہ، اور سخاوت سب سے زیادہ نمایاں۔ نام صفیہ تھا، حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی۔ ماں کا نام برہ، جو بنو قریظہ کے ایک نامور سردار سموئیل کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ کا اصل نام زینب تھا۔ عرب میں جو مال غنیمت کا جو حصہ فاتح سردار کے حصے میں آتا ہے نا، وہ صفیہ کہلاتا ہے۔ اور چونکہ وہ غزوہ خیبر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی تھی، اس لیے صفیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ لیکن یہ روایت معتبر نہیں سمجھی جاتی کہ عرب میں صفیہ نام کی اور بھی بہت سی خواتین تھیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کا نام صفیہ تھا۔ حضرت صفیہ کا باپ جو تھا وہ حی بن اخطب، یہودیوں کے بڑے نامور قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا۔ وہ اپنی قوم میں بہت محترم اور معزز تھا، اور تمام قوم اس کی وجاہت کے آگے سر جھکاتی تھی۔ 14 برس کی عمر میں حضرت صفیہ کی شادی ایک بہت ہی مشہور اور نامور شاہ سوار سلام بن مشکم سے ہوئی، لیکن دونوں میاں بیوی میں بن نہیں سکی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سلام بن مشکم نے ان کو طلاق دے دی، اور اس طلاق کے بعد حی بن اخطب نے ان کا نکاح بنو قریظہ کے ایک اور سردار کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ یہ رئیس تھا، ابو رافع کا بھتیجا تھا، اور خیبر کے قلعے کا حاکم تھا۔ آغاز 7 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی روز روز کی شرارتوں کا قلاقمہ کرنے کے لیے ان کے مرکز خیبر پر چڑھائی کی تھی، تو خیبر چونکہ مدینے کے شمال مغرب میں بہت زرخیز مقام تھا، جہاں یہودیوں نے بہت مضبوط چند قلعے بنا رکھے تھے، اور انہی میں سے ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا خیبر۔ اور یہاں ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ یہاں قلعے بنا کے اور اپنی فوج جمع کر کے مدینے پر قبضہ کر کے اسلام کا جو درخت تناور بنتا جا رہا ہے اس کو اکھاڑ پھینکیں گے، اور اس لیے وہ یہاں پر لشکر بھی جمع کر رہے تھے اور جنگ کا سامان بھی جمع کر رہے تھے۔ اور اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، قریب کے کچھ قبائل تھے، بنو غطفان، بنی اسد کو بھی اس وعدے پر اپنے ساتھ ملا لیا کہ مدینے کی فتح کے بعد آدھا نخلستان جو ہے نا وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس تیاری کا علم ہوا تو آپ نے حضرت سبا بن ارتفا کو مدینے کا حاکم بنایا، اور خود 1400 صحابہ کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ کچھ بیک گراؤنڈ ہے۔ اس طرح سے جب جنگ ہوئی اور جو مال غنیمت ہاتھ میں آیا، اس میں اماں صفیہ بھی آئیں قیدی بن کر، اور مال غنیمت ایک جگہ جب جمع کیا گیا، سیدنا بلال حبشی جو تھے وہ حضرت صفیہ اور ان کے رشتے کی ایک بہن کو پکڑ کر لائے، اور راستے میں یہودیوں کی مقتولین کی لاشیں خون و خاک میں لتھڑی پڑی تھیں۔ ان میں اماں صفیہ کے محبوب والد بھی تھے، اور ان کے بھائی اور شوہر کی لاش بھی تھی، خاندان کے دوسرے بزرگ بھی تھے۔ اماں صفیہ نے حسرت سے ان لاشوں پر جو ہے وہ نظر ڈالی اور چپ چپ رہ گئیں۔ البتہ ان کی بہن جو تھی وہ بے قابو ہو گئی اور بہت روئی اور بہت سینہ کوبی کی، تو حضرت بلال نے ان کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گریہ وزاری سے بہت متاثر ہوئے۔ بی بی صفیہ تو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی، اور حضرت نے اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف لے جانے کا حکم دیا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بلال تمہارے دل میں رحم نہیں ہے؟ ان عورتوں کو اس راستے سے لایا جائے ان کے باپ اور بھائی کی لاشیں خون میں کٹی ہوئی پڑی تھی۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو حضرت دحیہ کلبی نے اماں صفیہ کو اپنے لیے پسند کیا، کیونکہ وہ اسیران جنگ میں تھیں اور ذی وقت تھیں، بڑی وقت والی تھیں۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفیہ جو ہیں بنو قریظہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہیں اور بڑے خاندان کے سے ہیں، وہ آپ کے لیے موضوع ہیں۔ دحیہ کلبی کو دوسری لوڈی عطا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں صفیہ کو آزاد کر دیا، انہیں اختیار دے دیا کہ چاہے وہ اپنے گھر میں جائیں یا پسند کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نکاح میں آ جائیں۔
تو اماں صفیہ نے حضرت وسلم کے نکاح میں آنا پسند کیا اور ان کے حسب منشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ صحابہ کے مقام پر رسم عروسی ادا کی اور وہیں دعوت ولیمہ بھی ہوا، اور صحابہ سے چلتے وقت صحبہ ہے یا صحابہ ہے، سواد ہے اور بے الف، تو وہاں سے چلتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اپنے گھوڑے پر سوار فرما لیا اور خود اپنی ابا سے ان پر پردہ کروایا۔ سبحان اللہ، پردہ کروایا اپنی زوجہ محترمہ کو۔ اماں صفیہ کی اس وقت عمر جو تھی وہ 17 سال تھی، اور ان کے نکاح کے بعد یہودی پھر مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ مدینے پہنچ کر اماں صفیہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن نعمان انصاری کے مکان پر اتارا، اور ان کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر انصار کی عورتیں دوسری ازواج مطہرات انہیں دیکھنے آئیں۔ جب دیکھ کر جانے لگیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چلے اور اماں عائشہ سے پوچھا، عائشہ تم نے ان کو کیسا پایا؟ تو اماں عائشہ نے جواب دیا، یہودیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو وہ مسلمان ہو گئی اور ان کا اسلام اچھا اور بہتر ہے۔